چنانچہ یہ بخاری کی روایت ہے اور باب ہے فی قولہ علیہ السلام نور انی اراہ، کہ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حل رأیت ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو ملاحظہ فرمایا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور، اللہ تبارک و تعالی ایک نور ہے، انی اراہو، بے شک میں نے اس نور کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت باری تعالی کا انکار نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ اگر سرکار انکار فرماتے تو یقیناً پھر یہ کنفرم ہو جاتا کہ دنیا میں کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا تو آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت ثابت ہوئی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کلام فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے چشمان ظاہری سے دیکھا، تو لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق کوئی کلام بیان فرمائیں تو آپ کے کلام سے کمال کے پہلو اخذ کرنا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز بروز ترقی دینے کا خود وعدہ فرمایا۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں فضائل و کمالات کے اعتبار سے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اگرچہ اس آیت کے اور بھی معانی ہے، لیکن یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ ہر آنے والی گھڑی فضائل اور کمالات کے اعتبار سے آپ کے حق میں بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے کمال میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ عروج کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے اوصاف، آپ کی خصوصیات، آپ کی نعمتیں آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تسلسل سے نازل ہونے والا سلسلہ انعام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر نبی کریم کے کلام سے وہ معانی اخذ کرنے چاہیے جس میں نبی کریم کے لیے کمال کے پہلو ہوں۔ لہذا ہم اس میں ہر طرح کا دیدار مراد لے لیں گے، چشمان ظاہری سے بھی، زبان دل کے ذریعے بھی، اور اسی طرح خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت، اور یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صرف ایک کلام سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ومن سورۃ والنجم باب میں یہ ایک روایت مزید ہے، حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لقیا ابن عباس کعبا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی بعرفہ، میدان عرفات میں، فسألہ عن شیء، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا، فکبر، تو آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی، حتی جاوبتہ الجبال، یہاں تک کہ پہاڑ گونج گئے، فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا بنو ہاشم، بے شک ہم بنو ہاشم ہیں۔ یعنی کویسچن جو تھا وہ ایک ایسا کویسچن تھا کہ حضرت کعب الاحبار نے اس پہ بلند آواز سے تکبیر کہی، اور اب اگلا جو کلام آ رہا ہے وہ آپ کے سوال کے بارے میں ہی نشاندہی کر رہا ہے۔ چنانچہ فقال کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین وقتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زیارت کو اور اپنے کلام کو موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام کے درمیان تقسیم فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کو اور کلام کو، کلام کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم کر دیا۔ لہذا فکلم موسیٰ، بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا مرتین، دو مرتبہ، ورآہ محمد مرتین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ اس میں بھی چونکہ مطلقاً کلام ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، لیکن پھر بھی اس میں اختلاف رہا ہے، کیونکہ یہ آیتیں ابھی یہ دونوں جو روایات میں نے بیان کی مطلق ہیں، ان میں کلام ہوا کہ دل کی آنکھوں سے نبی کریم نے دیکھا ہے یا اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے۔ اس میں بڑی طویل بحثیں ہیں،
ہر قسم کی روایات موجود ہیں. خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں نقل کیے کہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا اور 1 مرتبہ ظاہری سے دیکھا. چونکہ کلام ہے وہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ افضل اور اولا صورت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت عام رکھا جائے کہ نبی کریم نے ہر طرح اپنے رب کی زیارت کی ہے، چشمان ظاہری سے بھی، اپنے قلب سے بھی، اور اسی طریقے سے خواب میں بھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا اپنی بارگاہ میں جیسا اس نے چاہا بلایا، اور بلانے کے بعد یہ اعزاز ہوتا ہے مہمان کا کہ اس کو زیارت کروائی جائے. لہذا نبی کریم نے یقیناً چشمان ظاہری سے اپنے رب کی زیارت کی. اس پہ اکثر بہت سارے صحابہ کرام ہیں اس عقیدے پر، اور بہت جمہور جو مطلب تقریباً علماء اسلام خصوصاً متاخرین جو علماء متاخرین وہ اس کے قائل ہیں کہ نبی کریم نے اپنے چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. اور کم از کم اس میں ممانعت کوئی نظر نہیں آتی ہے اس طرح کی کہ نبی کریم کے لیے کوئی خاص ممانعت ہو، کیونکہ اس بات تو ثابت ہوا نبی کریم سے ممانعت نہیں ثابت، تو جتنے کمال اور فضیلت کے پہلو ہوں اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں ہم نے جو عقیدہ کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے چشمان ظاہری سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، تو ایک حصہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. اب دوسرا کہ ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. اس پہ 2 قرآن پاک کی آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر، مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو زیارت کی تمنا کا اظہار کیا. اسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، ارینی تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا لا ترانی، اس کا معنی ہوتا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکو گے. یہ فعل مضارع کا صیغہ کہلاتا ہے. لیکن جب فعل مضارع پر یعنی مضارع منفی معروف تھا، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اگر اس سے پہلے لن لگا دیا جائے، ایک ہے دیکھیں لا ترا، ایک ہے لن ترا، دونوں میں فرق ہے. لا ترا کا معنی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جب لن آتا ہے تو یہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کی سختی کے ساتھ نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو شدت کے ساتھ یعنی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی زیارت کا انکار فرمایا کہ آپ میری زیارت نہیں کر سکیں گے. قالا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اور لیکن اے موسیٰ آپ اس جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف نظر کیجئے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ اے موسیٰ یہ جو طور پہاڑ ہے میں اس پر اپنی تجلی فرمانے والا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر آپ بھی زیارت کر لیں گے، اگر یہ پہاڑ قائم نہ رہا تو پھر میری زیارت آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگی. چنانچہ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب تجلی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں زمین پر تشریف لے آئے. فلما افاقا، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، قالا، تو آپ نے عرض کی، سبحانکا، اے رب کریم تجھے پاکی ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں. کہ زیارت کے بارے میں جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے میں ان میں پہلا ہوں کہ میں نے اس چیز کو ملاحظہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اپنے چشمان ظاہری سے کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، قوت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ کنفرم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نورانی قوت عام لوگوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کے علاوہ کوئی شخص کیسے دیکھ سکتا ہے؟
تو اس میں انکار ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے سورۃ الشورى اور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لبشر، اور کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام فرمائے، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا، الا وحیا، مگر وحی کے اعتبار سے، یعنی فرشتہ اللہ بھیجے گا تو اس سے ہم کلامی ہو جائے گی، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی کسی قاصد کو، فیوحی باذنہ، تو وہ وحی کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کلام کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام پاسبل نہیں ہے، وحی کے ذریعے ہوگا، کوئی قاصد بھیجا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے گا۔ تو یہ بھی دیدار باری تعالیٰ کی نفی کے لیے آیت پیش کی جاتی ہے کہ جب کلام براہ راست سامنے نہیں ہو سکتا تو لازم سی بات ہے کہ زیارت بھی نہیں ہو سکے گی۔ انہی آیات کے پیش نظر یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ان آیات کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت آنکھوں چشمان ظاہری سے ہو سکتی ہے دنیا میں، تو وہ بھی ان آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور اس کے اوپر بھی حکم کفر لگے گا، اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ۔ اب آئیے آخرت کا معاملہ، کہ کیا آخرت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پہنچیں گے، اسی طرح جنت میں پہنچیں گے، تو کیا ہمیں دیدار باری تعالیٰ سے سرفراز فرمایا جائے گا یا نہیں فرمایا جائے گا، اور یہ نعمت عظیمہ ہمیں حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو صحیح احادیث کریمہ یہی بتاتی ہیں کہ ہاں، ہم اس نعمت عظیمہ سے ضرور سرفراز کیے جائیں گے، مشرف کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم مقام، عظیم منصب، عظیم شرف ضرور عطا فرمائے گا۔ لہذا ترمذی کی حدیث پاک ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی زیارت سے مستفیض فرمائے گا۔ تو ترمذی باب ہے ما جاء فی سوق الجنہ، یعنی جو جنت کے بازار کے بارے میں جو کچھ آیا وہ امام ترمذی نے نقل کیا۔ وہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا کہ هل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، کیا تم سورج کے دیکھنے میں اور لیلۃ البدر جب چاند کی رات ہوتی ہے، جب 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ یعنی جب سورج نکلے تو سورج کو دیکھنے میں، اور لیلۃ البدر میں جب چاند والی رات ہو، یعنی 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو، تو کیا چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کذالک لا تمارون فی رؤیت ربکم، اسی طریقے سے تم اپنے رب کی زیارت کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں کروائے جاؤ گے، بلکہ تمہیں واضح طور پر اپنے رب کی زیارت ہوگی۔ ترمذی کے اندر ہی ایک روایت، ایک باب باندھا گیا ہے، باب ما جاء فی رؤیت رب تبارک و تعالی، یعنی وہ کلام نبی کریم کا جو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے بارے میں آیا ہے۔ اس میں راوی ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فنظر الی القمر لیلۃ البدر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر فرمائی، فقال، پھر فرمایا، انکم ستعرضون علی ربکم، اے میرے صحابہ ان قریب تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، فترونہ، تو پھر تم اسے دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کے سلسلے میں کسی شک میں مبتلا نہیں کروائے جاؤ گے۔ اس روایت سے بھی صراحتاً بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ تیسری ایک روایت تو یہ بھی ترمذی کی ہے، یہ بھی سماعت فرما لے، ما جاء فی خلود اہل الجنہ باب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور خاص یہ قیامت کے روز جو مومنین کو زیارت ہوگی اس کے بارے میں کلام ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامت فی صعید واحد، کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت تمام مومنین کو، تمام لوگوں کو، تمام ناس کو ایک جگہ پر، ایک مٹی میں، ایک زمین پر جمع فرما دے گا۔ پھر کچھ بیچ میں حدیث ہے، اس کے بعد آگے فرمایا حتی نرى ربنا، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے پوچھا وَهَلْ نَرَاهُ یا رسول اللہ، وہ حیران ہوئے کہ رسول اللہ ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کیا تم 14ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قال، تو نبی کریم فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةِ، تو بے شک تم اس گھڑی بھی، اس قیامت میں جو قیامت کے دن تم جمع ہوگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں کروائے جاؤ گے، تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، تم اپنے سامنے زیارت کرو گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیارت کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آپ جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں وہ آپ سے ان 6 سمتوں میں سے کسی ایک سمت میں ضرور ہوگی۔ آپ سامنے کسی چیز کو دیکھیں گے یا اپنے پیچھے دیکھیں گے، جیسے سامنے آئینہ لگا دیں تو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھیں گے، بائیں، اوپر نیچے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سمت ہی نہیں، تو بتائیے کس رخ کر کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ دوسرا، اس اللہ تعالیٰ میں اور آپ میں کتنا فاصلہ ہوگا، دور ہوگا نزدیک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک متصور ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ دور و نزدیک یہ جسمانیت کے لیے ہوتے ہیں، جسم کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیز کو سامنے رکھ دیجئے، پھر آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ میں اس سے دور ہوں یا قریب ہوں، یا فلاں چیز اس سے دور ہے یا قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسمانیت تو ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے، تو پھر کس طرح زیارت ہوگی؟ قریب سے ہوگی، دور سے ہوگی، کیا فاصلہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ اس زیارت کی کیفیت کو اس دنیا میں بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ حقیقتاً میدان محشر میں ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو دکھائے گا، اور وہ کیسے دکھائے گا؟ تو یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ پھر اس وقت جب دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ دنیا میں اس کی کیفیت کا بیان ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ صحیح احادیث کریمہ اس پر دال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم ارشاد فرمایا کہ ہم بروز قیامت زیارت کریں گے، اپنے رب کی زیارت ہوگی، تو لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں چشمان ظاہری سے تو دیدار ممکن نہیں ہے؟ کیا خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے؟ کیا دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی زیارت کروا دے؟ چشمان ظاہری سے نہ ہو لیکن آدمی باطنی توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروا دے، تو یہ یقیناً ایسا ہے، یہ پاسبل ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص شکل میں سامنے آئے گا، بلکہ ہزارہا پردوں میں رہ کر زیارت ہوگی۔ اور اس زیارت کی کیفیت بھی وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اپنے رب کی زیارت کی ہو، رب کا دیدار کیا ہو۔ بلا تمثیل، بغیر کسی مماثلت قائم کی، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرما دے تو چاہے سامنے فرمائے، چاہے ہمارے قلب میں فرمائے، ہمارے تصور میں فرمائے، اس کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جیسے کہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارہا پردوں میں اپنی زیارت کرواتا ہے۔ بلا تمثیل جسے میں سمجھا رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ سورج کی طرف نگاہ کرنا دن کے 12 بجے 1 بجے یہ ممکن نہیں، کہ اس وقت سخت تمازت میں ہوتا ہے، اور لیکن جب اس کے سامنے کالے کالے بادل آ جائیں اور پیچھے چھپ جائے تو پھر ہم اس سورج پر نگاہ جما سکتے ہیں۔ بلا تمثیل کے لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال ہم قائم نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے کہ بس یہ سمجھانے کے لیے آپ کی ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت ضرور کرواتا ہے، اپنے جو مقرب اس کے بندے ہیں انہیں زیارت سے نوازتا ہے، اور یہ اپنی زیارت لیکن اس طرح سے کہ ہزاروں میں زیارت ہوتی ہے، تو السلام اولیاء اعظام کو بھی حاصل رہی ہے، اور یہی روایت کے ساتھ مشایعات کے ساتھ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ خواب 100 بار کی تھی،
بار زیارت اعظم کا بہت بڑا مطلب مقام ہے، تو اس طرح آپ نے زیارت فرمائی۔ اب آخری جو اس پہ کلام ہے وہ بھی ضروری ہے، یہ کر ہی لے تو بہت ہی بہتر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیت باری تعالی کا انکار ثابت ہے۔ اس کے بارے میں کیا کلام ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی کی ہی روایت ہے اور اسی مماثل روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ باب ومن سورۃ الانعام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے بارے میں ایک کلام ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کنت متکئا عند عائشہ، میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا سہارا لگا کر، اور یہ رضائی آپ کا رشتہ بنتا تھا، لہذا کوئی پردے کا مسئلہ نہیں تھا۔ فقالت، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ من تکلم بواحدۃ منہن، کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر کوئی شخص کلام کرتا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا۔ من، اس نے پہلی بات بیان فرمائی، من زعم ان محمدا رأى ربہ، کہ جس نے یہ گمان کیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا۔ واللہ یقول، اور آپ دلیل دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ادراک فرما سکتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور لطیف ہے خبیر ہے۔ جسے عائشہ نے دلیل دی کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادراک نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہوگا کہ آپ نے اللہ کی زیارت نہیں کی ہے۔ دوسری آیت آپ نے وہی پیش کی جو ہم نے بیان کی تھی کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ کسی بھی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آ کے کوئی زیارت نہیں کی۔ اگر ہم کلامی کا سفر معراج میں شرف حاصل کیا ہے تو پردے کے پیچھے رہ کر کیا ہے، یہ آپ کا اپنا خیال تھا۔ تو اب حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باہر رہتے تھے اور وہاں یہ مشہور تھا کہ نبی کریم نے اللہ کی زیارت کی ہے، تو وَكُنْتُ مُتِّئًا، یہ پھر کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے تھا، فَجَلَسْتُ، تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی والدہ، انظرینی، میری رعایت فرمائیے، وَلَا تُعْجِلِینِی، اور مجھ پر اجلت سے کام مت لیجیے گا، الیس یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اس اترنے والے کو دیکھا یا دوسری مرتبہ زیارت کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، سرکار اللہ نے نہیں فرمایا کہ اور اس نبی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا افق مبین میں، واضح آسمان پر اللہ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ دو آیتیں انہوں نے پیش کی کہ تو مشہور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ کو دیکھا نبی کریم نے۔ قالت، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انا واللہ، میں خدا کی قسم، اولو، وہ عورت ہوں کہ بالا عن ھذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذاک جبریل، کہ وہ جبریل تھے، ما رأیت فی الصورۃ التي خلق فیہا غیر ہاتین المرتین، کہ میں نے ان کو اس کی اصل صورت میں ان دو کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں انشاءاللہ کلام جاری رہے گا اور ہم سلسلہ کلام کو اگلے پروگرام میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا، جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مطلق ہے کہ جب آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور انی اراہ، کہ وہ ایک نور ہے، بے شک میں نے اسے دیکھا۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی روایت میں رؤیت باری تعالی کا صراحتاً انکار نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. تو لہذا جن احادیث کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی زیارت ثابت ہے، یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ثابت ہے، ان احادیث کریمہ میں تعویل کی بہت گنجائش ہے کہ آپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا یا چشمان ظاہری سے دیکھا تھا. دونوں چیزوں کا بیان ہو سکتا ہے، دونوں چیزوں کا ثبوت ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار کا پہلو نکل رہا ہو، دوسرے میں اس بات کا پہلو نکل رہا ہو، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا پہلو لے لیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر احادیث کے اطلاق کو دیکھتے ہوئے، مطلق کو دیکھتے ہوئے، بغیر کسی کنڈیشن کے دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ آپ نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، تو اس میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہوگا، جبکہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اتفاق بھی ثابت ہے. لیکن آخر میں ہمارا مسئلہ چل رہا تھا کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرض کی، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، سورہ انعام کے حوالے سے جو باب قائم کیا گیا ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیہ لگائے ہوئے تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ، یہ آپ کی کنیت تھی، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کلام کرے گا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا. پھر آپ نے 3 چیزیں گنوائی تھیں، جن میں سے ایک کا بیان ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا، دوبارہ اس کو لیتے ہیں. آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ من زعم ان محمد رأى ربه فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، کہ جس نے گمان کیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو بے شک اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا. اور پھر آپ نے یہ آیت عرض کی، آپ کہتی ہیں واللہ یقول، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ ابصار یعنی آنکھیں اس کا یعنی اللہ تعالی کا احاطہ یعنی ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کو کا ادراک فرما سکتا ہے. ادراک معنی علم، یا یہاں پہ دیکھنے کے معنی میں آپ لے رہی ہیں کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف. آپ نے دلیل کے طور پہ پیش فرمائی کہ وما کان لبشر، اور کسی بشر کی طاقت میں ایسا نہیں ہے یا اس کے شان کے لائق نہیں کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، یعنی براہ راست کلام فرمائے. یہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے، الا ہاں وحین، یا تو وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان درمیان میں حجاب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماتا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی نفی کے لیے ان آیات کو پیش فرمایا. لیکن اب آپ دیکھیے آگے جو روایت ہے کہ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں سہارا لے کر بیٹھا ہوا تھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. فَقُلْتُ، اور پس میں نے کہا یا ام المؤمنین، کہ اے مومنوں کی ماں، انظرینی، آپ میری رعایت فرمائیے، ولا تعجلینی، اور مجھ پر عجلت نہ کیجیے، یعنی فوری طور پہ آپ یہ فتویٰ نہ دیں، یہ بات نہ کہیں الیس یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ضرور بے شک اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری مرتبہ اترنا دیکھا. یعنی اللہ گویا کہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ملاحظہ فرمایا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افق مبین پر دیکھا، واضح آسمان پر دیکھا. تو قالت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انا واللہ اول من سأل عن هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا کی قسم میں وہ پہلی شخص ہوں، پہلی عورت ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 آیات کے بارے میں کویسچن کیا. قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما ذاک جبرائیل، کہ وہ تو جبرائیل تھے.
ما رأیتہ فی السورہ، میں نے انہیں اس صورت میں نہیں دیکھا، التی خلق فیہا، کہ جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا یا انہیں پیدا فرمایا گیا، غیر ہاتین المرتین، ان دو کے علاوہ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصل اور حقیقی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں، سادن عظم خلقہ ما بین السماء والارض، اس حال میں کہ ان کے جسم نے زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیا ہے، یعنی اتنی ہیبت ناک آپ کی اصل شکل تھی، یعنی عظیم شکل، ہیبت سے مراد کو ڈراؤنی شکل نہیں تھی، لیکن اتنی بڑی جسامت کہ زمین و آسمان کو کوئی چیز بھر دے تو کتنی بڑی جسمانیت ہوگی اور ان کا جسم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان 2 آیات سے تو یہ مراد ہے۔ پھر کہتی ہیں، یہ پہلی بات ہوئی، پھر فرماتی ہیں ومن زعم ان محمدا کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ، اور جس نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ان چیزوں میں سے چھپا لی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، یعنی احکام یا تعلیمات وغیرہ، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اس پہ پھر آپ دلیل دیتے ہوئے کہتی ہیں یقول اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا چاہتی ہیں کہ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ آپ سب کچھ پہنچا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امانت میں خیانت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تصور کے اعتبار سے بھی بعید ہے، لہذا ضرور آپ نے پہنچایا۔ اب جو اس میں بدگمانی کرے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور تیسری بات آپ فرماتی ہے کہ ومن زعم، اور جس نے گمان کیا کہ انہ یعلم ما فی غد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کا معاملہ جانتے تھے، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور دلیل دیتی ہیں کہ واللہ یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لا یعلم، نہیں جانتا ہے، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ غیب کو نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ تو اب ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ یہ پہلی دلیل آپ نے دی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، جبکہ ہم نے جو روایات بیان کی صحابہ کرام کی طرف سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا سیدہ عائشہ کا انکار کر دیا جائے یا ان صحابہ کرام کو غلط ثابت کیا جائے؟ تو دیکھیے علماء اسلام کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ 2 باہم آیات ہوں جو آپس میں ٹکرا رہی ہوں، بظاہر ان کے مضامین ٹکرا رہے ہوں، یا 2 روایات ہوں، حدیث کریمہ ہوں، یا صحابہ کرام کے نظریات ہوں، اگر آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں تو ہمیں اس انداز سے ان کے معنی اور مفہوم کا اخذ کرنا چاہیے کہ ہر معنی مفہوم اپنے اپنے مقام پر درست ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا انکار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو آیت کریمہ آپ نے پیش فرمائی اس میں ادراک کا لفظ ہے، رأیتو کا رؤیت کا لفظ نہیں ہے۔ رؤیت معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ادراک کا مطلب یہ یاد رکھیں کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں اسی آیت کے تحت کہ لا تدرکہ الابصار اور وہو یدرک الابصار اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس میں ادراک جو لفظ استعمال ہوا اس کی تعریف کرتے ہوئے شاد فرماتے ہیں وہ ادراک الشیء، کسی شے کا ادراک، عبارتن، یہ نام ہے، عن الوصول الی غایتہ والاحاطۃ بہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا ہم کہتے ہیں اس نے ادراک کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور اس کا مکمل طور پہ گھیراؤ اور احاطہ کر لینا۔ جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مکمل طور پہ شے میری نگاہوں کے سامنے ہے، تو میں کہوں گا کہ میری آنکھوں نے اس شے کا ادراک کر لیا۔
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت کریمہ ادراک کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں، یعنی رؤیت کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں، اس میں رؤیت کا انکار نہیں ہے، ادراک کا انکار ہے کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور ادراک کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور کسی شے کا احاطہ کر لینا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ تو آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے سلسلے میں انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے رؤیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس سے تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، یا زیارت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زیارت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ شے کا احاطہ کر لیتے ہیں، جیسے اس وقت آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ میرے پورے وجود کا احاطہ کر رہی ہے، میری پوری باڈی آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک زیارت ہوتی ہے جس میں رؤیت تو ہو جاتی ہے، دیدار تو ہو جاتا ہے، لیکن ہماری آنکھ اس شے کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی سی کاپی یا گتا لے لیجئے اور اسے آنکھ کے بالکل قریب کر لیں اس طرح، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ گتا آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن آپ کی آنکھ اس پورے گتے یا کاپی کا احاطہ نہیں کر رہی، اس کو گھیر نہیں رہی۔ تو بس یہ گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس رؤیت باری تعالی کا انکار فرما رہی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر نبی تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی اس انداز سے زیارت کی کہ نبی کریم کی نگاہوں نے پورے رب کی ذات کا احاطہ کر لیا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو صحابہ کرام دیگر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، وہ احاطے کے بغیر اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ٹکراؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو رؤیت باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بغیر احاطے کے کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ جس زیارت کا انکار کر رہی ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کا گھیراؤ اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ تو ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟ اگر تو اس طرف سے ایک ہی چیز اسی چیز کا دعویٰ اور اس طرف اسی چیز کا انکار ہوتا تو باہم ٹکراؤ ہوتا، لہذا معلوم ہوا اس میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو آیات پیش کی، انہوں نے کوئی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں بیان کیا، ابن عباس کی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور استدلال کیا کہ یہ دو آیات بھی تو ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ان دو آیات کے بارے میں تو سوال کیا تھا، اس سے رؤیت باری تعالیٰ ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ان احادیث کریمہ کا کیا ہوگا کہ جس میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سوال کیا کہ رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اگر نفی کرنی ہوتی سرکار فرماتے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، ختم بات، بالکل واضح سی بات تھی، لیکن سرکار نے فرمایا نور انی اراہ، وہ ایک نور ہے، بے شک میں نے اس کو دیکھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اقرار خود ثابت ہے اور انکار ثابت نہیں ہے تو پھر نبی کریم کے لیے کمال کا ثابت کرنا کمال کی نفی سے اولا ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ بات ضرور بس آپ یاد رکھیے گا جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے لکھی روح المعانی، یہ مشہور تفسیر قرآن ہے، اسی آیت کے تحت کہ آپ نے ادراک شے کا معنی بتایا کہ کسی بھی شے کا ادراک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس شے کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے اس شے کو وہ دیکھے یا پالے کہ اس کا احاطہ کر لے مکمل طور پہ، یہ شے کا ادراک ہوتا ہے، یہ شے کا علم ہوتا کہلاتا ہے۔ ادراک کو علم بھی کہتے ہیں بسا اوقات، لیکن جب ادراک کا لفظ استعمال کریں گے تو کسی شے کا اس انداز سے علم کہ آپ مکمل طور پر اس شے کی انتہا تک پہنچ جائیں اور اس شے کا مکمل طور پہ گھیراؤ یا احاطہ کر لیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس کا کوئی بھی قرار نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ کی ذات ہماری نگاہوں کے احاطے میں آ جائے گی۔ ذات باری تعالیٰ تو تصور میں نہیں آ سکتی ہے، نگاہوں کے احاطے میں کیسے آئے گی؟ اس لیے ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور بہت ساری جو روایات عرض کی تھی کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، پھر جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم اس 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے کے بارے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بس تم اسی طریقے سے اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے ایک بہت بڑا راز ہے، حقیقتاً اس کی حقیقت تک اور اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا
یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. نہ ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں. کی وجہ سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دور و نزدیک کچھ بھی ثابت نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، نزدیک ہیں. اگرچہ قرآن میں فإنی قریب کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، لیکن وہ اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنی توجہ کے اعتبار سے قریب مراد ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جسمانیت رکھتا ہے. اور جس طرح ہمارے اطراف میں بہت سارے اجسام ہوتے ہیں، دیوار ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ مجھ سے دور ہے، یہ مجھ سے قریب ہے. ایسا تو اللہ کی ذات پاک کو ہم گمان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو پھر قریب سے زیارت ہوگی، متوسط درجے میں رہ کر ہوگی، دور سے ہوگی. پھر اللہ کے لیے سمت ناممکن، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کہاں سے دیکھیں گے، کس انداز سے دیکھیں گے. تو بہرحال ایک بہت بڑا راز ہے، اور انشاءاللہ یہ راز سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمارے لیے ضرور پردہ اٹھائے گا کہ ہم میدان محشر میں اور بروز قیامت انشاءاللہ ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کے بعد ضرور اپنے رب کی زیارت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.